السلام علیکم۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک نہایت اہم بامعنی اور زندگی کو بدل دینے والے موضوع پر۔ یہ موضوع ہے تقویٰ کا۔ تقویٰ صرف ایک لفظ نہیں بلکہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو پوری زندگی اس کی سوچ، اس کے عمل اور اس کے ایمان کو روشن کر دیتا ہے۔ تقویٰ ایسا چراغ ہے جو زندگی کے اندھیروں کو دور کرتا ہے، زندگی کے راستوں کو روشن کرتا ہے اور انسان کو اللہ کا قرب عطا کرتا ہے۔ تقویٰ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا خوف اور اس کے احکام پر عمل کرنا۔ تقویٰ صرف ظاہری عبادت کا نام نہیں بلکہ باطنی صفائی، نیت کی درستگی اور دل کی پاکیزگی کا نام ہے۔ جب انسان تقویٰ اختیار کرتا ہے تو اس کی زبان، آنکھ، کان، دل، نیت سب کچھ اللہ کے حکم کے مطابق ہو جاتا ہے۔ ناظرین، قرآن پاک میں تقویٰ کا ذکر تقریباً ہر دوسرے مقام پر ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ تقویٰ کوئی معمولی چیز نہیں بلکہ ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ جب ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے حکم کو سمجھتے ہیں اور مانتے ہیں تو ہمارا ہر قدم میں خیر و برکت اور سکون آتا ہے۔ تقویٰ کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ انسان کو ہر قسم کی برائی، گناہ، جھوٹ، فریب، غیبت اور ظلم سے روکتا ہے۔ جب ایک انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ میرا رب مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے تو وہ کیسے جھوٹ بول سکتا ہے، کیسے کسی کا حق کھا سکتا ہے، کیسے کسی پر ظلم کر سکتا ہے، یہی تقویٰ ہے۔ ناظرین، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے؟ اگر تم ایک کانٹوں سے بھرے راستے پر ننگے پاؤں چل رہے ہو تو کیسے چلو گے؟ ہر قدم سوچ سمجھ کر رکھوں گا تاکہ مجھے کوئی کانٹا نہ چبھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہی تقویٰ ہے۔ اگر تم دنیا میں ایسے چلو جیسے ہر طرف گناہ کے کانٹے ہیں اور تمہیں اس سے بچنا ہے۔ ناظرین، تقویٰ صرف رمضان کے مہینے میں محدود بلکہ ایک مستقل حالت جو ہر وقت انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ رمضان تو ایک تربیت ہے، ایک مشق ہے، لیکن اس مشق کا مقصد یہ ہے ہم رمضان کے بعد بھی اسی راستے پر چلتے رہیں۔ تقویٰ اختیار کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں نیت درست کرنی ہوگی۔ ہر کام، ہر عبادت، ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ نیت میں اخلاص ہوگا تو اللہ ہماری کوششوں کو قبول کرے گا۔ دوسرا قدم یہ ہے کہ ہم علم حاصل کریں۔ علم کے بغیر تقویٰ ممکن نہیں۔ ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ اللہ کا حکم کیا ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز، کیا حلال ہے، کیا حرام۔ جب ہمیں ان چیزوں کا علم ہوگا تو ہم اپنے اعمال کو صحیح سمت دے سکتے ہیں۔ تیسرا عمل یہ ہے کہ علم کے بعد عمل نہ ہو تو وہ علم بیکار ہے۔ تقویٰ کا مطلب یہی ہے کہ علم کے مطابق زندگی گزارنا۔ ناظرین، تقویٰ کا ایک خاص پہلو یہ بھی ہے کہ یہ انسان کے تعلقات کو بہتر کرتا ہے۔ جو شخص متقی ہوتا ہے وہ کسی کا دل نہیں دکھاتا، کسی پر ظلم نہیں کرتا، کسی کا حق تلفی نہیں کرتا۔ وہ اپنے والدین، بہن بھائی، پڑوسی، دوست سب کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے، بے شک اللہ متقین کے ساتھ ہے، یعنی اللہ کی مدد، نصرت اور محبت ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں۔ جو شخص تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔
ناظرین، ہماری آج کی زندگی میں تقوی کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ آج ہر طرف بے حیائی، جھوٹ، دھوکہ، خود غرضی، نافرمانی عام ہو چکی ہے۔ اگر ہمیں اپنی دنیا اور آخرت سنوارنی ہے تو ہمیں تقوی کو اپنی شعار بنانا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تمہاری شکل اور صورت اور مال کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ یعنی اللہ کے نزدیک سب سے اہم چیز ہمارا دل اور ہمارا عمل ہے۔ اگر دل میں تقوی ہوگا تو عمل بھی درست ہوگا، اور اگر دل میں گندگی ہوگی تو عمل بھی بیکار ہوگا۔ ناظرین، تقوی کا ایک اور پہلو صبر ہے۔ جو شخص صبر کرتا ہے وہی تقوی کی راہ پر رہتا ہے۔ آزمائش، مشکل، مصیبت، یہ سب زندگی کا حصہ ہیں، لیکن جو ان پر صبر کرتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک کامیابی متقین کے لیے ہے، یعنی اصل کامیابی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ ناظرین، تقوی ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ جب ہم تقوی اختیار کرتے ہیں تو ہم نمازوں میں خوشی محسوس کرتے ہیں، قرآن پڑھنے میں سکون ملتا ہے، نیکی کرنے میں مزہ آتا ہے اور گناہ سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ یہی دل کی وہ کیفیت ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے۔ ناظرین، کبھی کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ تقوی شاید صرف علماء، بزرگان دین یا بڑے پرہیزگار لوگوں کے لیے ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تقوی ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ یہ ایمان کی علامت ہے۔ ایک عام آدمی بھی تقوی اختیار کر سکتا ہے اگر وہ اللہ سے سچا تعلق بنائے۔ ہمیں ہر دن، ہر لمحہ خود سے یہ سوال کرنا چاہیے، کیا میرا یہ عمل اللہ کو پسند آیا؟ اگر جواب ہاں ہے تو کریں، اگر نہیں تو رک جائیں۔ یہی تقوی ہے۔ ناظرین، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، ہماری عبادتیں قبول ہوں، ہماری زندگی میں سکون آئے، تو ہمیں تقوی اختیار کرنا ہوگا۔ تقوی ایک ایسا لباس ہے جو انسان کو عزت دیتا ہے، امن دیتا ہے اور اللہ کا قرب عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور بہترین لباس تقوی کا لباس ہے، یعنی تقوی انسان کا اصل زیور ہے جو اسے اللہ کے سامنے معزز بناتا ہے۔ ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں، اپنی محفلوں میں تقوی کی بات کریں، انہیں سکھائیں کہ اللہ کا خوف کیسا ہوتا ہے، حلال اور حرام کی تمیز کیا ہوتی ہے، سچائی، عدل، رحم، برداشت، یہ سب تقوی کے پھل ہیں۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں سیدھی راہ پر چلیں تو خود تقوی اختیار کریں، کیونکہ والدین کی نیکی اولاد پر اثر ڈالتی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ان کی اولاد کو ہم نے بچا لیا کیونکہ وہ نیک تھے۔ تقوی کا اثر صرف فرد پر نہیں بلکہ پورے معاشرے پر پڑتا ہے۔ جب ایک معاشرہ متقی ہو جائے تو اس میں جھوٹ، ظلم، کرپشن، ناانصافی اور بے حیائی خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ ایسا معاشرہ پرامن، خوشحال اور اللہ کی رحمتوں کا مرکز ہوتا ہے۔ ناظرین، آخر میں ہم سب کو چاہیے کہ ہم آج ہی سے، ابھی سے تقوی کی راہ پر چلنے کی نیت کریں۔ چھوٹے چھوٹے عمل سے شروع کریں، نماز کی پابندی، جھوٹ سے بچنا، غیبت نہ کرنا، رزق حلال کمانا، والدین کی خدمت، دلوں کو صاف رکھنا، یہی وہ راستے ہیں جو ہمیں تقوی کی منزل تک لے جائیں گے۔ آئیے آج اپنے رب سے یہی دعا کریں، یا اللہ ہمیں متقین میں شامل فرما دے، ہمارے دلوں کو پاک کر دے، ہمارے اعمال کو درست کر دے اور ہمیں اپنی رضا عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو ضرور آگے شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی تقوی کی حقیقت کو سمجھیں اور عمل کریں۔ اللہ ہمیں آپ کو دین کی سچائی پر چلنے اور تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔